زکوٰۃ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جاتی ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لیا جاتا ہے، زکوٰۃ مالداروں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالیے، کیوں؟ وتزکیہم، تاکہ وہ مال وہ پاکیزہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے، وترد الی فقرائہم، یعنی خذ جو ہے مال جو ہے یہ مالداروں سے لیا جاتا ہے، وترد الی فقرائہم، اور فقراء کو دیا جاتا ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ مصارف زکوٰۃ چند لوگ ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یعنی 8 شخص ایسا ہے جن کو اگر زکوٰۃ ادا کیا جائے تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی اور ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہے۔ ایک تو فقراء ہے، دوسرا مساکین ہے، تیسرا عاملین علیہا یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، چوتھا مؤلفۃ قلوب ہے۔ جو مؤلفۃ قلوب تھا یہ اب نہیں رہا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے تک تھا، اس کے بعد مؤلفۃ قلوب جو مصارف زکوٰۃ میں سے تھا وہ ختم ہو گیا۔ وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ، یعنی جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور جو مسافر ہے، یعنی 7 شخص ایسا ہے جو مصارف زکوٰۃ ہے، اگر ان کو زکوٰۃ دیا جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ مطلب جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ان لوگوں کو دے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں بھی مدرسے میں، اور خاص طور سے جس مدرسے میں طالب علم رہتے ہیں ان مدرسوں میں زکوٰۃ دینا اولا ہے اور زکوٰۃ دینا افضل ہے، اور سب سے اچھا مصرف زکوٰۃ طالب علم ہے۔ جی بالکل ماشاء اللہ، بہت اچھے سے قاری صاحب نے اس بات کو وضاحت فرما دی کہ کن کو زکوٰۃ دینا ہے اور کن سے لینا ہے۔ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے قاری صاحب؟ دیکھیے میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاکیزگی۔ زکوٰۃ کی حکمت اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، میں نے ابھی آیت تلاوت کی تھی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، کیوں؟ تطہرہم، ان کو پاک کرنے کے لیے۔ یعنی زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ دہندہ یعنی زکوٰۃ دینے والے کا دل بالکل پاک و صاف ہو جائے، دنیاوی حرص سے، دنیاوی ہوس سے بالکل پاک و صاف ہو جائے اور تقوی کے لیے مزین ہو جائے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی حکمت۔ بہت اچھی بات ہے جی قاری صاحب، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال جو ایک آئے ہیں، جو ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال آئے ہیں کہ مان لیجیے کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپیے ہیں، اور ان تمام کو ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپیہ ہے، کچھ مال تجارت ہے، اور یہ چیزیں الگ الگ یعنی سونا، چاندی، مال تجارت، روپیہ، پیسہ اگر الگ الگ حساب لگایا جائے تو یہ صاحب نصاب نہیں ہوتا ہے، نصاب کو نہیں پہنچتا ہے۔ الگ الگ لگایا جائے تو نہیں جی، لیکن اگر ان چیزوں کو ملا کر دیکھا جاتا ہے تو ایسا شخص ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نصاب ہے۔ تو اگر کوئی شخص کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ روپیہ پیسہ، کچھ مال تجارت کا مالک ہو اور ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو وہ صاحب نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اگر نہیں نکالتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ بہت اچھا، بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ مطلب سب کو ملا کر کے بھی زکوٰۃ کو نکالنا فرض ہے۔ ایک اور سوال ہے قاری صاحب، زکوٰۃ کی فرضیت کب سے ہوئی، کب ہوئی؟ دیکھیے
یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. جی بالکل بالکل. اللہ تبارک و تعالی نے متعدد جگہیں قرآن کریم میں یہ بیان کیا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کا حکم دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ فرضیت کب ہوئی تھی، زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. جمہور کا قول یہ ہے، یعنی جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت بعد ہجرت ہوئی ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت سن 1 ہجری میں ہوئی ہے. لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اور زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے وہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے. جی ماشاء اللہ، قاری صاحب نے زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بہت اچھے انداز میں بتایا.